اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزل جو خواجہ حیدر علی آتش کی ہم کر چکے ہیں، آج درس نمبر 3 اس کی ہم مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں۔ شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر خود تو ساری عمر جاگتا رہا مگر اس کی قسمت سوئی رہی۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ اس کی کشت سخن ہمیشہ سرسبز رہی ہے، حالانکہ اس نے اس پر کوئی محنت نہیں کی۔ کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، تب فصل تیار ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مگر مجھے اس کے لیے غزل کہنے کے لیے، شعر کہنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑی، یعنی یہ میری خداداد صلاحیت ہے۔ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو اس کے بتوں سے بات کرنے کی حسرت رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو قوت گویائی عطا نہیں کی۔ شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کا قلم اپنے محبوب کا وصف بیان کرتے ہوئے موتیوں کی لڑی پروتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیں، مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیں۔ وصف دندان، ٹھیک ہے، وصف دندان یار، محبوب کے دانتوں کی صفات بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ کشت سخن، شعر موضوع کرنے کی فکر۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف اور الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اندھیرا، اجالا، ہم نے اس غزل کے مطابق دیکھنا ہے کہ کون سے الفاظ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وصف دندان، عمر بسر، فکر سخن، زخندان کنواں، مزہ غم۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، درج ذیل شعر میں موجود تشبیہ کے بارے میں اپنے استاد سے آگاہی حاصل کریں۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وصف دندان یار ہے نا، یعنی کہ دانتوں جو اس کا یار ہے اس کے دانتوں کی تعریف بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دانتوں کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ موتیوں سے۔ اور کہا ہے کہ جب میں محبوب کے دانتوں کے وصف بیان کرتا ہوں تو میرا قلم جو ہے وہ بھی موتی پرونے لگتا ہے، یعنی یہاں پہ جو تشبیہ دی گئی ہے دانتوں کو موتیوں سے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ وصف، قلم، عمر، بخت، کشت سخن، برہمن، زخنداں۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ وصف، اس کا معنی ہوتا ہے خوبی، صفت، درگزر کرنا، اچھے لوگوں کا وصف ہے۔ بخت، مقدر، نصیب، خوش بخت ہے وہ انسان جس نے والدین کو راضی رکھا۔ برہمن، ہندوؤں کی اونچی ذات برہمن ہے، ٹھیک ہے۔ زخنداں، ٹھوڑی کا گڑھا، میرے محبوب کے زخنداں میں بہت دلکشی اور خوبصورتی ہے۔
آتش آگ. احمد بغیر کسی خطرے کو بھانپے آتش میں کود پڑا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 دیکھیں. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. اندھیرا اجالا، جاگنا سونا، غم خوشی، آگ پانی. سوال نمبر 8 دیکھیے. درج ذیل مرکبات کے نام لکھیں. زلف، رخ و زلف مرکب اطفا ہے. ٹھیک ہے. دندانے یار مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. کشت سخن مرکب اضافی ہے. اس کی بھی ہم انشاءاللہ جو گرامر کا پورشن کریں گے اس میں مرکب اطفا اور مرکب اضافی اور مرکب اضافی اور مرکب جو اطفا ہے اس کے بارے میں ہم اس کی تعریف دیکھیں گے، لیکن المختصر اس کا میں آپ کو بتاتی چلوں. اب دیکھیے ذرا پہلا جو مرکب ہے وہ رخ و زلف. ٹھیک ہے. مرکب عطفی اس کو ہم نے کہا تھا. تو مرکب جو عطفی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مرکب جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے. ان دو اسموں کو اردو میں ملانے کے لیے اور استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں لکھنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ واو. اب دیکھیں یہ فارسی کے لفظ ہیں رخ زلف. ٹھیک ہے. اس میں واو استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. رخ و زلف یہ دونوں ہمارے جو جسم کے عضو ہیں ان کے نام ہیں. ٹھیک ہے. تو ان دو کو ملانے کے لیے واو اور جو پیور اردو کے لفظ ہیں اس کے لیے اور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رخ و زلف یہ مرکب عطفی. دندانے یار. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی کیا ہے؟ دو اسموں کے درمیان تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ، حامد کی کتاب ہو گیا. اسی طرح سے اب یہاں پہ دندانے یار ہے نا، یعنی کہ یار کے دانت جو ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ دندانے یار اب کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. کشت سخن. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی مرکب اضافی ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی شاعری کی کھیتی. ٹھیک ہے. یعنی الفاظ کی کھیتی. سوال نمبر 9 دیکھیں. غزل کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل کے جوابات دیں. اس غزل کا مطلع کون سا ہے؟ اب ہم غزل کی طرف چلیں گے. مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو. ٹھیک ہے. یعنی مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، جس میں ہم جو دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف بھی ہوں. ٹھیک ہے. تب وہ مطلع کہلائے گا. اس کا مطلع کیا ہے؟ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا. ٹھیک ہے. اب آگے ہم سوال نمبر دیکھیں گے 2. اس غزل کا مقطع کون سا ہے؟ جیسے کہ میں نے تشریح کے وقت آپ کو بتایا تھا نا کہ غزل کا مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ پھر غزل کا آخری شعر تو ضرور ہوگا، مقطع نہیں ہوگا. اب یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں شاعر کا تخلص چونکہ استعمال ہوا ہے. زخم داں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا. ٹھیک ہے. اس میں چونکہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا تو یہ کیا غزل کا آخری شعر کہلائے گا. ٹھیک ہے. اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہم نے اس غزل کا ردیف بتانا ہے. اس کا ردیف ہے کیا. سب کے آخر میں استعمال ہو رہا ہے نا کیا. ٹھیک ہے. ہم قافیہ ردیف بھی چونکہ پڑھ چکے ہیں. اس غزل میں موجودہ کوئی سے 5 قوافی. ٹھیک ہے. 5 کے آپ سارے بتائیں. اس میں قوافی کیا ہیں؟ کھویا، رویا، فرویا، سویا، بویا، گویا، دھویا، ڈبویا. ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھیں 5ویں شعر میں شاعر نے غزل میں کیا استعارہ استعمال کیا ہے؟ استعارہ. ٹھیک ہے. استعارہ کون سا استعمال ہوا ہے؟ بت کا استعارہ
استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ استعارہ کی ہم تعریف بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو کرنے سے پہلے استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کے معنی عاریتاً یا مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا ہے، جیسا کہ میں آپ کو درس نمبر 1 میں بھی بتا چکی ہوں نا، کہ کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے الفاظ ہم اس کے مطلب کسی ایسی چیز سے لیں جو اس کی تعریف بیان کرنے میں مددگار ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ماں اپنے بیٹے سے اکثر کس کو تشبیہ دیتی ہے؟ چاند سے مستعار لے کر کہتی کہ میرا چاند آ گیا، حالانکہ وہ چاند تو نہیں آتا، بیٹا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے کو وہ چاند سے تشبیہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مستعار لے رہی ہے، ادھار لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق ضروری ہے، یعنی کہ تشبیہ ہوگی تو پھر ہم ادھار لیں گے نا۔ استعارے میں پہلی چیز کو مستعار لا جس کے لیے کوئی معنی ادھار لیا جائے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کس کے لیے ماں کس کے لیے ادھار لے رہی ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا؟ استعار، ٹھیک ہے، مستعار لا، دوسری چیز مستعار منا جس سے معنی ادھار لیا جائے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا چاند سے تعریف لی جا رہی ہے نا کہ میرا چاند آ گیا، ٹھیک ہے۔ دونوں کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامعہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو چاند لی جا رہی ہے وہ بھی چمکدار روشن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس خوبصورتی کی وجہ سے وجہ جامع اس لیے کہا ہے کہ اس کی وجہ خوبصورتی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو اس سے تشبیہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وجہ جامعہ کہا جاتا ہے۔ استعارے میں مستعار لا کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ مستعار لا کون سا ہے؟ جس کے لیے وہ الفاظ ادھار لیے جا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا میرا چاند آ گیا ہے، اس میں یہ تو نہیں کہا میرا بیٹا چاند آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ لفظ جملے کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میرا چاند آ گیا ہے تو جو مستعار لا ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا اس میں، اس جگہ پر مستعار منا آتا ہے، یعنی جس سے وہ ادھار لیا جا رہا ہے۔ جیسے میرا چاند، مستعار منا یہی ہے نا۔ مستعار منا اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا، وہی بات آ گئی کہ چاند خود تو نہیں آتا ہے نا، وہ خوبصورتی کے لیے چونکہ استعمال کیا گیا ہے اس لیے وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ مجازہ میں اس کے مجازی معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مستعار لا کے معنی دیتا ہے، وہی جو ادھار لیا گیا ہے۔ استعارے کی مثالیں دیکھیں، ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا تو نہیں کہ میرا بیٹا چاند سو رہا ہے، ایسا تو نہیں کہا میرا چاند سو رہا ہے، اب اس میں بیٹے کا ذکر نہیں ہے، یعنی مستعار لا کا ذکر نہیں ہے، مستعار منا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وجہ جامعہ کیا ہے؟ چاند کی خوبصورتی کی وجہ سے بیٹے کو سے تشبیہ دے رہی ہے نا۔ اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں، ٹھیک ہے، پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ ستارے کا لفظ جو ہے وہ آنسوؤں کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا۔ پاکستانی شیر سے پاکستانی فوجی ہیں اور بھارتی گیدڑ سے بھارت کے فوجی مراد ہیں۔ اب دیکھیں عرب کا چاند طلوع ہوا اور کفر کے اندھیرے چھٹ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں عرب کا چاند جو ہے وہ مستعار منا ہے، ٹھیک ہے، عرب کا چاند، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مستعار لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پنڈی ایکسپریس نے سارے کھلاڑیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ پنڈی ایکسپریس کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سپیڈ ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ تیز رفتاری کی وجہ سے باؤلر جو شعیب اختر ہیں ان کے لیے پنڈی ایکسپریس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ پنڈی ایکسپریس سے مستعار لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کسی چیز کی وضاحت کے لیے، اس کی صفت بیان کرنے کے لیے تشبیہ ان کے درمیان ہوتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ استعارہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ استعار یعنی اس کی ہم پراپر تعریف پڑھ چکے ہیں، المختصر آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب دیکھیں 5ویں شعر میں شاعر نے کیا استعارہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ برہمن کو بتوں کی
حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. ٹھیک ہے، بتوں کو، بت کسے کہتے ہیں؟ مورتی کو کہتے ہیں نا جو بالکل ساکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتی ہے؟ بالکل ساکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بت کا استعارہ استعمال کیا ہے کس کے لیے؟ کہ اپنے محبوب کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے محبوب کے لیے بت کا استعارہ استعمال کیا جو بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آج ہماری چونکہ ایکسرسائز مکمل ہو چکی ہے، آپ لوگوں نے بیٹا اس کا جو ویکلی ورک ہے وہ مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کو اس میں کہانیاں دی ہیں اور درخواست دی ہوئی ہے، یہ گرامر کا کام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے، اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں اس کے جو ہیں اچھے نتائج حاصل ہوں، آپ کا کام پیچھے نہ رہے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میں یاد کرتے جائیں، لکھتے جائیں. اس کے نمبر جو ہیں وہ ٹرم میں ایڈ ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کا وقت پہ کام جمع ہوگا، چیک ہوگا، اس کے نمبر لگیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو، تاکہ اچھے نتائج حاصل ہوں. ٹھیک ہے، گھروں میں حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے رہیے گا، والدین کا احترام کیجیے گا، ہر کام وقت پر کیجیے گا. ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی کامیابی و کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اس وبا سے نجات دیں. فی امان اللہ.